کہ تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ. یعنی یہاں معاف نہیں کرنا. ایون دیت لینا جائز ہے، سورۃ النساء میں آیا، لیکن وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. وہ سنن ابی داؤد میں آیا کہ 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت، وہ بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. ایک اونٹ جو ہے وہ آج کل ایوریج 5 لاکھ روپے کا تو ہے، تو یہ 5 کروڑ دیت تو بن جائے گی ایک بندے کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دیت صرف جواز کی حد تک ہے، زندگی اسی میں چھپی ہے کہ تم قتل کے بدلے قتل کرواؤ. پھر سورۃ المائدہ میں جس شان سے وہ آیات آئی ہیں، آیت نمبر 32، کہ 2 ایکسیپشنز ہیں، قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض، اور وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے یا فساد فی الارض کا الٹیمیٹ انجام اس کے قتل کی صورت میں ہو. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان، مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ مسلمان تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے سکھ تھا، یہودی تھا، کوئی بھی. اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا. تو لہٰذا یہ اب جو قتل والا معاملہ ہے، اس میں اس لیول تک اترنے کی ضرورت ہے. آپ پوری انسانیت کو بچائیں گے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے قتل کی تحقیق تو ہونی چاہیے. مبینہ قتل ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں تو تمام چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے رزلٹ کچھ اور نکل آئے، لیکن پھر بھی تحقیق تو ہو، لوگوں کو صبر تو آ جائے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر تو ضرور پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں عموماً جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں، آپ دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو جب اسیسینیٹ کیا گیا پنڈی میں، تو خود ادھر بھی ان کے ورثاء نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا. ورنہ یہ پتہ چل جاتا کہ وہ گولی لگنے سے مری ہیں یا شاک ویو سے مری ہیں، یا وہ گولی قریب سے لگی کیونکہ ایک بندہ قریب لے کے کھڑا تھا. اب اس کی گولی لگی ہے نہیں لگی ہے، کوئی سنائپر بیٹھا ہوا تھا دور سے. بس یہ ان دونوں میں فرق پتہ چل جاتا تو یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ پری پلانڈ قتل کیا گیا. اور اگر کوئی سنائپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کے پاس یہ سنائپر موجود ہوتے ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کسی انڈیویجول نے قانون نہیں ہاتھ میں لیا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو سنائپر والی گنیں نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہ تحقیق ہونے ہی نہیں دی گئی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کسی نے ذاتی دشمنی میں مارا ہے یا کسی نے آرگنائز طریقے سے ان کے قتل کو اس طریقے سے مینج کیا ہے. اس لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیتے. اور پھر فوراً جناب ادھر جناب پتہ وہ سارے پانی کے ساتھ دھونے کے لیے وہ سارا پورے کرائم سین کو مٹا دیا تھا انہوں نے فوراً سے پہلے. پھر بعد میں جناب وہ اتنے پیسے لگاتے رہے تحقیق. بعد کھیت مٹی تحقیق ہونی ہے جب آپ نے شواہد سارے مٹا دیے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ضرور پوسٹ مارٹم والا معاملہ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ دفنانے سے پہلے ہو، بعد میں یہ تماشا نہ لگے. مولانا سمیع الحق صاحب کتنی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ان کے بیٹے نے رکوا دیا تھا. کتنا ہائی پروفائل کیس تھا. اور پھر کیا کیا تھیوریز بنائی. وہ اینکروں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہیں. ایک بندہ آگے ایک تھیوری پیش کرتا ہے، دوسرا دوسری پیش کرتا ہے، تیسرا تیسری پیش کرتا ہے. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. میں جو ایسے کر کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں نا، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے بندہ مر گیا اس کے اوپر پردہ رکھو. وہ جان بوجھ کے نہیں ہونے دیتے. لیکن آخرت میں سارے پول کھلیں گے نا، کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ سب کے سب چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ قتل ناحق کا اس حوالے سے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن اس طریقے سے جو ہوا نا، یہ یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگا، اور نہ یہ اسلام کو پسندیدہ ہے کہ اب بندہ مر کے وہ پردے میں جا چکا ہے، اب آپ اس کی لاش کو نکالیں گے. لیکن چونکہ اب ایک مجبوری ہے اس لیے نکالنی پڑ رہی ہے، جواز اس کا موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ کا اصل کام جو ہے نا وہ قانون سازی کرنا ہے. اس کے اوپر اب قانون سازی ہو جانی چاہیے کہ جو بھی کوئی ہائی پروفائل کیس، اب یہ بندہ جو ہے وہ MNA بھی ہے، ایک ریلیجیس اسکالر بھی ہے، ایک ٹی وی اینکر بھی ہے، 3 دفعہ 500 سب سے زیادہ با اثر لوگوں میں اس کا نام آ چکا ہے مسلمانوں میں سے.
یہ ساری چیزیں موجود